الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم یوم القیامت یخزیہم ویقول این شرکائی الذین کنتم تشاقون فیہم قال الذین اوتوا العلم ان الخزی اليوم والسوء علی الکافرین الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلا ان اللہ علیم بما کنتم تعملون فادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فلبئس مثوى المتکبرین۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ تفسیر نور القرآن سورۃ النحل آیت نمبر 27، 28 اور 29 ہمارے آج کے درس شریف کا موضوع ہے۔ سب سے پہلے تلاوت کیے گئے قرآنی الفاظ کا اردو ترجمہ اور پھر ان الفاظ کے تحت جو ارشادات حضور قبلہ فرید الاثر رحمہ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمائے ان کو پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ پھر وہ انہیں قیامت کے دن بھی رسوا کرے گا اور فرمائے گا، کہاں ہیں وہ میرے شریک جن کے متعلق تم جھگڑتے تھے؟ اور علم والے کہیں گے، آج ساری رسوائی اور برائی کفار پر ہے۔ ان کی حالت یہ ہے، جب فرشتے ان کی روحیں قبض کرتے ہیں تو اس وقت وہ اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں۔ اس وقت وہ فرما بردار ثابت ہوتے ہیں اور کہتے ہیں، ہم کو کوئی برائی نہیں کرتے، بے شک اللہ خوب جانتا ہے جو تم کرتے تھے۔ اب تم دوزخ کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، ہمیشہ اس میں رہو گے، تکبر کرنے والوں کا برا ٹھکانہ ہے۔ ان قرآنی الفاظ کے تحت حضور قبلہ فرید الاثر رحمہ اللہ تعالی کچھ یوں بیان فرما رہے ہیں۔ پچھلی آیات مقدسہ میں کفار و مشرکین کے دنیاوی عذابوں کا ذکر تھا۔ ان آیات میں ان کے آخرت میں عذابوں کا ذکر ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ کفار دنیا میں مختلف عذابوں میں گھرے رہے مگر پھر بھی حق کی طرف مائل نہ ہوئے، متکبر و سرکش رہے۔ اس آیت پاک میں ارشاد ہے، قیامت کے دن وہ رسوا ہوں گے، جہنم میں جائیں گے۔ رب قدوس فرمائے گا، کہاں ہیں وہ میرے شریک جو تم نے بنا رکھے تھے؟ ان کی اس حالت کو دیکھ کر اہل علم، مسلمان اور باقی امتیں کہیں گے، آج مصیبت اور عذاب کفار پر وارد ہو کر رہے گا۔ وہ لوگ مرتے دم تک اپنی جانوں پر ظلم ہی کرتے رہے، اپنے تکبر و غرور پر ڈٹے رہے۔ کتنا اچھا تھا کہ وہ مرتے دم ہی کلمہ پڑھ لیتے اور کفر سے باز آ جاتے، مگر اڑے رہے۔ جب موت کے فرشتے گلا دبائیں گے تو غرور ختم ہوگا، پھر منت و سماجت کریں گے، ہم پر سختی کیوں کرتے ہو؟
ہمیں چھوڑ دو، ہم تو دنیا میں کوئی برا کام نہیں کرتے تھے، یا یہ معنی ہے کہ ہم جو کچھ کرتے تھے وہ ٹھیک تھا، برا نہ تھا۔ یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ ہم نے باطن میں جو کچھ کیا کہا مگر ظاہر تو درست تھا، ہم نے کبھی کوئی برا کام نہیں کیا۔ فرشتے کہیں گے اللہ تمہارے سبھی اعمال کو جانتا ہے، جو کچھ کرتے تھے۔ اب تمہاری منت و سماجت آہو زاری کام نہ دے گی، ہر شخص جہنم کے دروازے میں سے اپنے اپنے دروازے سے داخل ہو جائے، اور یہ متکبرین کا ٹھکانہ ہے۔ تکبر کی برائی میں بہت سے ارشادات ملتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کے دل میں رائی کے دانہ کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تکبر کس کو کہتے ہیں؟ تکبر حق کے انکار کو کہتے ہیں۔ لوگوں کو حقیر جاننا بھی تکبر ہے۔ اچھا صاف ستھرا طیب طاہر لباس پہننا تکبر نہیں۔ ایک اور حدیث شریف میں تکبر کی مذمت اس طرح آئی ہے، اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن تکبر کرنے والوں کو چونٹیوں کی شکل میں اٹھایا جائے گا، انہیں ہر طرف سے رسوائی اور ذلت گھیرے گی، انہیں دوزخ کے قید خانہ کی طرف ہانک کر لے جایا جائے گا، اس حصہ میں اوپر نیچے ہر طرف سے آگ لگی ہوگی، انہیں پینے کو خون اور پیپ دیا جائے گا۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ آیت مبارکہ کے آخری حصہ سے ایک بات واضح ہو رہی ہے، موت اور قیامت کے درمیان کی حالت ایک ہی نقشہ معلوم ہوتا ہے کہ موت محض جسم اور روح کی علیحدگی کا نام ہے۔ جن لوگوں نے سمجھا موت بالکل فنا ہے، بربادی ہے، صحیح نہیں۔ اگر موت فنا اور بربادی ہو تو ثواب و عذاب کا مفہوم تو ختم ہو گیا، معاذ اللہ۔ خلق سے اٹھ کر برزخ میں ڈیرا لگا لینا موت ہے۔ موت فنا اور بربادی ہو تو اہل قبور کو سلام کہنے کا مفہوم باقی نہیں رہتا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ نور قرآن سے ہمیں اپنے سینوں کو منور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ بعدد خلقہ وبارک وسلم۔